بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمیں آج سورہ نساء کی آیت نمبر 76 سے اپنا سبق شروع کرنا ہے۔ 76۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے وہ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا، یقاتلون، وہ لڑتے ہیں فی سبیل الطاغوت، طاغوت سرکشوں کے راستے میں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو تم شیطان کے ان دوستوں سے لڑو۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، اور شیطان کی چال وہ تو بڑی کمزور ہے۔ جس زمانے میں یہ آیات نازل ہو رہی تھیں، اس زمانے میں اب صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی مکے میں 13 برس گزارنے کے بعد دعوت کے نتیجے میں کفار کی رد عمل، ان کی جانب سے پرسیکیوشن کو فیس کرنے کے بعد مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے، اور یہاں اللہ نے ایک صالح، اچھی، پاکیزہ معاشرت کی بنیاد رکھوائی، اور اللہ کا پیغام اب اپنی اصل شکل میں نظر آنے لگا، اس کی خوبیاں، اس کی لوگوں کے اوپر پازیٹیو اثرات۔ مگر دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ مخالفتیں ہوتی ہیں، اور وہ دشمن جو مکے میں تھے انہوں نے بھی مدینہ میں پیچھا کیا اور اپنی مخالفت کو نہ چھوڑا، اور یثرب میں، مدینہ منورہ میں بھی ایسے بہت سے لوگ تھے کہ جو مخالفت کر رہے تھے۔ یہودی وہاں موجود تھے، وہ ایمان نہیں لائے بلکہ مخالف ہو گئے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے زیر اثر بہت سے منافقین بھی تھے کہ جو اسلام کو حقیقت میں انہوں نے نہیں مانا تھا بلکہ ظاہری طور پر قبول کیا تھا۔ تو اس سینیریو میں یہ تو ہونا ہی تھا کہ ان لوگوں سے اب جنگ اور لڑائی ہونی تھی۔ اس کی وجہ، جیسا کہ میں نے گزارش کی، یہ بھی تھی کہ مشرکین نے مکے سے بھی لڑائی کو بند نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہوا تھا۔ جو اور دوسرے قبیلے گرد و پیش کے تھے وہ بھی اس بات پر تلے ہوئے تھے کہ یہ جو نئی دعوت منظر عام پر آئی ہے، اس کی مخالفت کرنی ہے اور اس کو ختم کرنا ہے، کیونکہ یہ تو ہمارے پرانے نظام کو، سٹیٹس کو چیلنج کر رہے ہیں۔ دوسری جانب اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ جب اس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے تو وہ ان کے اس پیغام کو پوری اس سوسائٹی میں، اس علاقے میں غالب کرے گا، یہی ڈومینیٹ کرے گا۔ اور یہ بھی طے کیا ہوا تھا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے وہ اس کشمکش سے گزر کے، اس اسٹرگل سے گزر کے اپنے ایمان اور اپنے اخلاص کو، اپنی کمٹمنٹ کو ثابت کریں گے، اور یہی جو اسٹرگل ہوگی،
جو جہاد ہوگا وہ ان کے مخلص ہونے کا ایک ثبوت ہوگا کہ آیا وہ واقعی کمیٹڈ ہیں یا نہیں ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات بیان فرمائی کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں، یعنی جنہوں نے کہ اپنے آپ کو اس پیغام کے ساتھ ایسے کمٹمنٹ کے ساتھ منسلک کر لیا ہے کہ وہ اب اس کو کسی صورت بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ تو اللہ کے راستے میں لڑیں گے۔ انہوں نے یہ بات جان لی ہے کہ یہ زندگی ایک ایسی آزمائش ہے کہ اگر اس میں انہوں نے صحیح رویہ اختیار کرتے ہوئے زندگی گزاری تو وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہیں۔ اور ان کے اس زمانے میں صحیح رویہ یہی تھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مشن کا حصہ بن جائیں کہ جس کی انہوں نے دعوت دی، اور اس کے نتیجے میں جب وہ موقع آیا کہ دشمنوں کے ساتھ لڑنے کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے اپنے آپ کو پوری طرح سے اس کے لیے آفر کر دیا۔ فرمایا والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا وہ لڑتے ہیں طاغوت، سرکشوں کے راستے میں۔ یہ سرکش طاغوت کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جو اس زمانے کے کفار کے لیڈرز تھے۔ بہت سے لوگ تھے کہ جو ان کے ساتھ تھے، ان کی کمٹمنٹ ان کے ساتھ تھی، وہ ظاہر ہے کہ اپنے اس دور کی جو سوسائٹی تھی اس میں جو ان کے انٹرسٹس تھے، ان کی اس کے ساتھ ظاہر ایک جذباتی کمٹمنٹ بھی تھی، وہ ان کے لیے لڑ رہے تھے۔ فرمایا کہ فقاتلوا اولیاء الشیطان، جب یہ بتا دیا کہ وہ ان سرکشوں کے طاغوت کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ بات واضح تھی کہ جو اللہ کے رسول کے مقابلے میں لڑیں گے وہ سرکش شیطان کے بھائی ہیں، دوست ہیں۔ تو فرمایا کہ تم قاتلو اولیاء الشیطان، تم شیطان کے ان دوستوں سے لڑو، ان کید الشیطان کان ضعیفا، اور شیطان کی چال یقیناً بڑی کمزور ہے۔ یعنی چالیں تو چلیں گے، ان کے پلانز ہوں گے، اور ان پلاننگ اس پلاننگ میں وہ دھوکے بھی دیں گے، اپنی بات کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے وہ ہر طرح کے جتن کریں گے، مگر یہ ساری ان کی پلاننگ بودی ہے اللہ کی پلاننگ کے مقابلے میں۔ فرمایا الم تری الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو کہ جن سے کہا گیا تھا کہ تم اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ فلما کتب علیہم القتال، لیکن جب ان پر قتال جنگ کو لازم کر دیا گیا، اذا فریق منہم یخشون الناس، تو کیا ہوا کہ ان کی صورتحال یہ بن گئی کہ ان میں سے ایک گروہ نے لوگوں سے اسی طرح سے وہ ڈرنے لگے کہ جیسے کہ خشیت اللہ، جس طرح اللہ سے ڈرا جاتا ہے، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، لما کتبت علینا القتال، تو نے ہم پر یہ لڑائی کیوں لازم کر دی؟ لولا اخرتنا الی اجل قریب، ہمیں کچھ تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہیں دی؟ قل متاع الدنیا قلیل، ان سے کہہ دو کہ دنیا کی زندگی کا سامان، سرمایہ، یہ تو بہت تھوڑا ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت ہے کہ جو کہیں بڑھ کر ہے
ان لوگوں کے لیے کہ جو تقوی اختیار کریں، ولا تظلمون فتیلا، اور تمہارے سے ذرا بھی زیادتی نہیں کی جائے گی، تمہاری ذرا بھی حق تلفی نہیں ہوگی۔ یہ اب بتایا جا رہا ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب ابھی اللہ نے جنگ کو، قتال کو لازم نہیں کیا تھا، تو اس زمانے میں بعض لوگ تھے جو یہ تقاضا کر رہے تھے کہ ہم لڑتے کیوں نہیں ہیں، اور ان کے دل میں کھوٹ تھا، یعنی جو ان کو احکام اس وقت کے دیے گئے تھے ان کو تو وہ اگنور کر رہے تھے، اوائڈ کر رہے تھے، اور یہ کہتے ہیں وہ والا حکم آئے لڑنے کا تو ہم خوب لڑیں گے۔ تو فرمایا کہ تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن سے کہا جاتا تھا کہ ابھی لڑنے کا وقت نہیں ہے، اس لیے اپنے ہاتھ روک رکھو، ابھی وہ موقع نہیں آیا، اور نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو، تو وہ نماز میں تو دلچسپی نہیں لیتے تھے، زکوٰۃ کے دینے سے تو جی چراتے تھے، لیکن یہ بڑے تقاضے کرتے تھے کہ ہمیں یہ کرنے کو ملے تو ہم لازماً کریں گے۔ یہ ایک انسان کی کمزوری ہوتی ہے کہ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ ہمیں جو کچھ ابھی کہا جا رہا ہے یہ تو کچھ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، وہ اگر ہمیں کہا جائے وہ والی بات تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ یہ اصل میں ان لوگوں کے ذہن میں چیز پیدا ہوتی ہے، ایک کمزوری ان میں ہوتی ہے کہ جن کی کمٹمنٹ میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے، جو بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، سوالات پیدا ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، شکوک و شبہات بھی آتے ہیں، وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بشرطے کہ آدمی سوالوں کے جواب دیانتداری سے ایکسپلور کرتا رہے، جہاں ڈاؤٹس پیدا ہوں ان ڈاؤٹس کو وہ دور کرتا رہے۔ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اگر کچھ لوگ اسی کو اپنا بنا لیں طور طریقہ، اور وہ بہانے بنائیں جو کچھ انہیں ابھی کہا گیا ہے اس سے جی چرانے کے لیے، وہ آئندہ جو کچھ ابھی بعد میں آنے والے حکم ہیں ان کا مطالبہ کریں، تو پھر یہ اللہ کا ایک طریقہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو بعد میں جب وہ احکام، وہ ایکسپیکٹیشنز پیدا ہوتی ہیں تو ان کو پورا نہیں کر سکتے، ان کے اندر سے حوصلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اصل میں امتحان کی ایک ایسپیکٹ یہ بھی ہے کہ ہم وہ کام دلچسپی اور توجہ سے کریں کہ جو ہمارے آج کا کام ہے، آج جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو ہم پورا کریں۔ آج ہم اگر اپنی ذمہ داری کو جو بنتی ہے اللہ کی طرف سے اور جو دنیاوی کمٹمنٹس بھی ہیں، تو کل جب دوسرے چیلنجز آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان چیلنجز کو بھی فیس کرنے کا حوصلہ دے گا، آدمی کے اندر انکلینیشن دے گا، اور یہ ساری بات اصل میں اسی حوصلے کی ہے، اسی کمٹمنٹ کی، موٹیویشن کی۔ آدمی کے اندر موٹیویشن ختم ہو جائے، کمٹمنٹ ختم ہو جائے تو وہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ یہ کمٹمنٹ، یہ موٹیویشن، یہ سنسیریٹی کیسے پیدا ہوتی ہے کہ آپ جس وقت، جس دن کو گزار رہے ہیں اس دن کی کمٹمنٹس کو پورا کریں، نہ کہ یہ کہیں کہ جی یہ تو ذرا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ وہ جو دوسری کمٹمنٹس ہیں وہ جب موقع آئے گا تو ہم انہیں پورا کریں گے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ موقع کبھی نہیں آتا۔ فرمایا کہ فلما کتب علیہم القتال، لیکن جب ان کے اوپر جنگ فرض کر دی گئی تو اذا فریق منہم، تو ان میں سے ایک گروہ یخشون الناس، لوگوں سے
ڈرتا ہے کہ خشیت اللہ، جس طرح اللہ سے ڈرا جاتا ہے، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ. یعنی پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جنگ کرنے کا موقع دیا جائے، اس وقت اللہ نے کہا تھا نہیں ابھی نہیں لڑنا، ابھی تو تم نماز پڑھو، زکوٰۃ دو. لیکن انہوں نے اس سے جی چرایا، اور جب وہ وقت آ گیا جنگ کا، قتال کا، تو وہ لوگوں سے ڈرنے لگے. وقالو، اور انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، لما کتبت علینا القتال، تو نے ہم پر یہ لڑنا کیوں فرض کیا. کہنے لگے، یعنی مراد یہ ہے کہ اپنے دل میں کہنے لگے. کہنا ضروری نہیں ہے کہ الفاظ میں لوگوں کے سامنے ہو، یہی اپنے دل میں، اپنے اندر جو ایک انسان کی سوچ پیدا ہوتی ہے، اس میں کہنے کے لیے آتا ہے، ابھی آ سکتا ہے. اور یہاں یہ اسی کے لیے ہے. لولا اخرتنا الی اجل قریب، تو نے کیوں نہ تھوڑی سی مہلت اور دے دی ہوتی ہم کو، ذرا ہم اس کے لیے تیار ہو جاتے. یہ بہانے بازی ہے کہ جو انسان کو لے ڈوبتی ہے، انسان کمزور ہوتا ہے. فرمایا کہ قل متاع الدنیا قلیل، ان سے کہہ دو کہ دنیا کا سامان، سرمایہ، یہ بہت تھوڑا ہے. یعنی جو تمہارے ان بہانے بازیوں کی اصل وجہ ہے کہ تم دنیا میں اتنے زیادہ مشغول ہو، اتنی زیادہ تمہاری دلچسپی ہے کہ تم کوئی ایسا کام جو دنیا کی سیکریفائس کا تقاضا کرتا ہے اور آخرت کی کامیابی کی دعوت دیتا ہے، تمہیں اس میں کوئی دلچسپی نہیں. والآخرۃ خیر لمن اتقی، حالانکہ آخرت زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی. ولا تظلمون فتیلا، اور تم ذرا بھی حق تلفی تمہارے ساتھ نہیں ہوگی، تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی. اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ لے گی. یعنی تم موت سے ڈر کے بھاگ رہے ہو اور اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہے، تو موت تو تم جہاں کہیں بھی ہو وہ ہر حال میں تمہیں آ کے رہے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، خواہ تم کیسے ہی مضبوط اور اونچے قلعوں میں کیوں نہ ہو. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ تم قتال، جہاد سے اس لیے گریز کر رہے ہو کہ وہاں تمہیں موت نہ آ جائے. تو فرمایا کہ وہ تو جہاں کہیں بھی تم ہوگے تمہیں آ جائے گی. یہ ظاہر ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ بالکل واضح ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے لیے پریکاشنری میجرز نہ لے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا بندوبست نہ کرے. ظاہر ہے کہ اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ لڑائی میں آپ اپنے لیے وہ بندوبست کریں ساز و سامان کا جس میں آپ محفوظ رہیں دشمن کے وار سے. ابھی ہم آگے چل کے پڑھیں گے کہ نماز کے بارے میں بھی یہ بتایا گیا کہ اگر خوف کی حالت میں پڑھنی پڑے تو اس کا ایک خاص طریقہ اختیار کیا جائے. یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کے دوسرے پیغمبروں نے اللہ کی ہدایت اور رہنمائی کے مطابق ہجرت کی، جبکہ لوگوں نے جان لینے کا فیصلہ کر لیا، گھر بار چھوڑنے کی ضرورت پیش آ گئی. سو اپنے آپ کو بغیر وجہ کے رسک میں ڈالنا یہ تو اللہ کے ہاں مطلوب نہیں ہے. لیکن جب کوئی ذمہ داری آ جائے اور آپ اس کو فیس کر رہے ہیں اور اس کو فیس کرنے میں آپ کو خطرہ ہے زندگی کا،
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر آپ کو ایسا ہی کرنا ہے کہ اس کا مقابلہ کرنا ہے، اس لیے کہ موت تو آنی ہے، جہاں کہیں بھی آپ جائیں وہ تو آئے گی، چاہے آپ مضبوط اور اونچے قلعوں میں کیوں نہ محصور ہوں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور اگر ان کو پہنچتی ہے کوئی بھلائی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں کوئی نقصان پہنچتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو یقولو، وہ کہتے ہیں هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، کہ یہ آپ کی وجہ سے ہے، یعنی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیم کرتے۔ یہ منافقین جو تھے یہ حضور کے رسول ہونے کے بارے میں متردد تھے، شک و شبے میں مبتلا تھے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ آپ کی طرف سے ہے۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، ان سے کہو کہ سبھی اللہ کی طرف سے ہے، یعنی یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، چاہے تمہیں اچھے حالات آ رہے ہوں، چاہے تمہیں برے اور تکلیف کے حالات آ رہے ہوں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے اسی کی مرضی سے ہوتا ہے۔ فرمایا کہ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ، تمہیں ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لا یکادون یفقہون حدیثا، کہ یہ کوئی بات ماننے کے قریب بھی نہیں آتے، سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، یعنی ان کے ایٹیچیوڈ میں یہ پرابلم ہے کہ they don't want to understand۔ تو سب کچھ اللہ ہی کا فیصلہ ہے، سب کچھ اللہ ہی کی اذن سے ہوتا ہے، اور ان کو چاہیے کہ وہ اس حقیقت کو مانے، اپریشیٹ کریں کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھلائی بھی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کی عنایت سے پہنچتی ہے۔ وما اصابک من سیئۃ، اور جو مصیبت پہنچتی ہے تم کو، فرمایا فمن نفسک، تو یہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے آتی ہے۔ ابھی فرمایا تھا کہ سب کچھ اچھائی اور برائی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اب فرمایا کہ یہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے۔ تو یہ فرق کیوں ہے؟ دیکھیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ سب کچھ ہی ظاہر ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے اذن، اس کے سینکشن، اس کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے پیچھے کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں، اس کا جو اصل فیصلہ ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ پھر بیسڈ ہوتا ہے کچھ مصلحتوں پر، کچھ ایسے فیکٹرز پر کہ جن کو اللہ تعالیٰ پیش نظر رکھتا ہے اپنے ان فیصلوں کو کرنے میں، کہ جو الٹیمیٹلی وہی کرتا ہے۔ سو پچھلی آیت میں جو بات بیان کی وہ تو یہ ہے کہ فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، مگر یہ فیصلہ کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ تمہیں جو اچھائیاں ملتی ہیں، تمہیں جو کامیابیاں ملتی ہیں، آسانیاں ملتی ہیں، یہ اللہ کی عنایت ہوتی ہے، یہ اس کی مہربانی ہوتی ہے۔ اور جو تمہیں مشکلات آتی ہیں یہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے ہوتی ہیں، یعنی تم نے کوئی غلطی کی ہوتی ہے، اس غلطی پر اللہ تعالیٰ تمہیں تنبیہ کرنا چاہتے ہیں، یا تمہارے اندر کوئی کمزوری ہے، اس کمزوری کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی بعض اوقات انسان کو ایک
جیسے ہوتا ہے نا شاک تھراپی، اسی طرح سے پھر وہ بعض اوقات مشکل حالات سے گزر کے انسان کے اندر کی کچھ وہ کمزوریاں کہ جو اچھے حالات کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہو گئی تھیں وہ دور کرنی مقصود ہوتی ہیں. یا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو اچھائی اور برائی اور خیر اور شر موجود ہیں وہ سامنے آ جائیں، وہ نمایاں ہو جائیں. یعنی میرے اندر ایک پوٹینشل ہے، آپ کے اندر ایک پوٹینشل ہے، اور ہم اس پوٹینشل کو لیے ہوئے ہیں، ہمارے اندر موجود ہے، دبا ہوا ہے، بٹ وہ ریئلائز نہیں ہو رہا. سو اس کے ریئلائز ہونے کے لیے بھی ضروری ہے کہ کچھ حالات بنے نا، کچھ موقع ملے آپ کو. تو بعض اوقات جو مشکل تکلیف کے حالات ہوتے ہیں وہ اس لیے بھی آتے ہیں. بٹ نو میٹر واٹ، جو بھی ان میں سے کوئی فیکٹر ہو، کوئی نے غلطی کی ہو، جس غلطی کو دھونے کے لیے اللہ تعالیٰ دیں، کوئی ہماری کمزوریاں ہوں جن کو دور کرنے کے لیے وہ کوئی اس طرح کے حالات پیدا کریں، یا ہمارے اندر کا کوئی پوٹینشل ہے جس کو ریئلائز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ مشکل حالات ڈالیں. مگر یہ سب ہمارے اندر کی چیزیں ہیں. تو جو بھی مشکل آتی ہے ومن نفسک، وہ تمہارے نفس کی طرف سے آتی ہے. یعنی تمہارے نفس کے کسی پہلو کی وجہ سے یہ امکان پیدا ہوتا ہے. وما وارسلناک للناس رسولا، اور ہم نے بھیجا آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر. وکفا باللہ شہیدا، اور اللہ کافی ہے گواہ ہونے کے لحاظ سے. یعنی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس کے لیے اللہ کافی ہے گواہی کے لحاظ سے. تم جو یہ الزام لگا رہے ہو، اپنے اس اندر کی خبث گندگی کا اظہار کر رہے ہو کہ جی اچھائی تو اللہ کی طرف سے آتی ہے اور برے حالات ہیں وہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں، ان کی وجہ سے ہیں. تو فرمایا ان کو تو ہم نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کافی ہے اس مقصد کے لیے. مسئلہ یہ ہے کہ تم نے ان کو مانا نہیں، اس لیے کہ تم ماننا نہیں چاہتے، اسی وجہ سے تمہارے اندر یہ خیالات پیدا ہوتے ہیں. من یطع الرسول، یہ جان لیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے، من یطع الرسول، جو رسول کی اطاعت کرے گا، فقد اطاع اللہ، تو وہ حقیقت میں اللہ کی اطاعت کرے گا. یعنی یہ جو تم نے رویہ ہمارے پیغمبر کے بارے میں اختیار کیا ہوا ہے، یہ رویہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے لیے نہایت خطرناک مہلک ہے. اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے اس لیے کہ ان کی اطاعت ہو، ان کے ساتھ تم اوبیڈینس کا رویہ اختیار کرو. جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن تولا، اور جس نے منہ موڑا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو یہ جو منہ موڑنے والے ہیں اے پیغمبر، آپ کی ان کے بارے میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس لیے کہ وما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو ان پر کوئی حفیظ، کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجا ہے. آپ اپنا کام کریں. اگر یہ لوگ غلط رویہ اختیار کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ خود انہی کے سامنے آ جائے گا، اس کا خمیازہ خود بھگتیں گے. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور یہ کہتے ہیں کہ اطاعت، یعنی ہم اوبیڈینٹ ہیں، ہم نے سر تسلیم خم کر دیا. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، مگر جب وہ آپ کے پاس سے ہٹتے ہیں، نکلتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک گروہ
مشورے کرتا ہے آپس میں غیر الذی تقول، اس سے اس کے بالکل خلاف کہ جو وہ آپ سے بات کرتا ہے، یعنی آپ کے سامنے جو بات کرتے ہیں اس سے بالکل مختلف طریقے سے وہ مشورے کرتے ہیں۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ لکھ رہا ہے جو کچھ تم یہ مشورے سرگوشیاں کرتے ہو۔ فاعرض عنہم وتوکل علی اللہ، تو ان سے اعراض کرو اور اللہ پہ بھروسہ کرو۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ بھروسے کے لیے کافی ہے۔ یعنی یہ تمہارا جو رویہ اس وقت ہے، یہ یعنی جو ان انکار کرنے والوں کا یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس رویے کے ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی گئی کہ آپ ان سے زیادہ پریشان نہ ہوں، اللہ پہ بھروسہ کریں، یہ آپ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے، اور اللہ کافی ہے بھروسے کے لحاظ سے، یعنی کہ اس پر بھروسہ کیا جائے۔ اب اس کے بعد وہ آیت آ رہی ہے کہ جو آیت بڑی اہم آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوگ منافق ہیں جو یہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ منافق کیوں ہیں؟ واٹ از دیئر پرابلم؟ مطلب وہ اس کیفیت میں کیوں مبتلا ہوئے؟ فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ قرآن کو دھیان سے غور کر کے نہیں پڑھتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو وہ اس میں بہت اختلاف پاتے، بہت تضاد پاتے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ کہ جو پیغمبر کے ساتھ ہیں اور اس کے باوجود منافقانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور پیغمبر کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منفی رویہ اختیار کرتے ہیں، منفی سوچ رکھتے ہیں، جو نقصانات ہوتے ہیں ان میں انہی کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ انہوں نے کیا قرآن پہ غور نہیں کیا؟ اگر یہ قرآن اللہ کی کتاب نہ ہوتا بلکہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، اللہ کے پیغمبر اس کو اپنی طرف سے پیش کرتے، تو پھر اس میں یہ بہت اختلاف اور تضاد پاتے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ قرآن اپنی بات میں بالکل کنسسٹنٹ ہے۔ قرآن مجید میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں وہ آپس میں ایسے ریلیٹ ہوتے ہیں کہ جیسے ایک بیج ہے، پھر اس کا پودا اور درخت ہے، اتنے حیرت انگیز طریقے سے انٹر کنیکٹڈ ہیں کہ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ کہیں ایک بات بریفلی بیان ہوئی ہے اجمال کے انداز میں، اور پھر اسی کو ایکسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا واقعہ؟ یعنی 22-23 سال کے عرصے میں بہت سے مختلف موقعوں پر مختلف پریزنٹیشنز، لیکچرز ہیں کہ کوئی پیش کر رہا ہے، حالات بدل بھی رہے ہیں، مخالفتیں بھی ہو رہی ہیں، مگر اس سارے عرصے میں جو پریزنٹیشن ہے وہ حیرت انگیز طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے انٹر لنکڈ، انٹر ریلیٹڈ، جڑی ہوئی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک اپروچ ہے، ایک اصول ہے جس کی پھر وضاحتیں ہیں، جو وضاحتیں
اس اصل سے جڑ رہی ہیں. جو ایمانیات بیان کیے گئے ہیں اس کے بعد جو اعمال، جو اخلاق ایکسپیکٹڈ ہیں اسی سے پھوٹ رہے ہیں. جو بات پہلے دن بیان کر دی گئی ہے کہ اللہ کے رسول جب بھی آتے ہیں وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں، اس کو تمام تر مخالفتوں کے باوجود کنسسٹنٹلی پیش کیا جا رہا ہے. یہ حیرت انگیز فینومینن کیسے ہوتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ ہم دیکھتے ہیں انسانوں میں تو بڑے تضادات ہوتے ہیں. میں آج ایک بات کہہ رہا ہوں، کل کچھ اور کہوں گا، میری بات بدل جائے گی. نتھنگ رانگ ود اٹ. آدمی سوچتا ہے، آدمی ایوالو کرتا ہے، امپروو کرتا ہے. ہر دنیا کا بڑا انسان مختلف فیزز سے گزر کے اپنے کمال کو پہنچا ہے. ان ڈفرینٹ فیزز آف دیئر لائفز میں وہ سیکھتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں اور امپروو کرتے ہیں. اور یہ بچپن سے ہی ہوتا ہے. ہم اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، ہم لرن کرتے ہیں اور ایوالو کرتے رہتے ہیں. نہ جانے کیا کیا باتیں ہم نے کسی اور دور میں کی تھیں، آج ہم ان کو سنیں بھی تو ہم شرمندہ ہوں. سو دیٹس ہیومن. مگر ایک اللہ کا بندہ ایسا ہے کہ جو 40 برس تک تو بس اعلیٰ ترین کردار اور اخلاق کی وہ کرتا رہا، لوگوں کے سامنے ایک اعلیٰ شکل پیش کرتے رہے. لوگ ان سے متاثر تھے، ان کو الصادق الامین کہتے تھے. مگر یوں نہیں تھا کہ زبان و ادب، پوئٹری اور اوریٹری، خطابت، اس میں بڑا کمال حاصل ہو رہا تھا. گریجولی ایک امپروومنٹ، ایک فرام ون لیول ٹو اندر یہ نظر آ رہی تھی. یا خیالات میں کچھ ایسی باتیں تھیں جس میں خدا اور آخرت اور فرشتے اور اس دنیا سے کے علاوہ جو دنیا ہے اس کے بارے میں گفتگو شروع ہو گئی تھی. نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، نتھنگ. پہلے 40 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، سیرت، کردار کے لحاظ سے تو اعلیٰ ترین تھی، لیکن پاکیزگی کے لحاظ سے بے مثال تھی. لیکن کوئی آثار، کوئی ٹریسز ہی نہیں تھے اس کے کہ کہیں کوئی شاعری ہو رہی ہے یا کوئی علمی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ ان معاملات کے بارے میں بات ہو رہی ہے جن کو آپ الہیات کہتے ہیں یا ایمانیات کہتے ہیں. پھر اچانک 40 برس کی عمر کو پہنچ کے آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے اللہ کا کلام مجھ پر اترتا ہے، اور پھر اس کلام کو آپ نے پیش کرنا شروع کر دیا. حالات بہت خراب ہوئے، بہت ٹینس ہوئے، بہت مشکلات ہوئیں، ہجرت کی، سلسلہ چلتا رہا. اہل ایمان بھی تھے، ساتھ منافق شامل ہو گئے. بٹ آل تھرو آؤٹ دس پیریڈ جو کلام اترتا رہا وہ کلام بالکل کنسسٹنٹ، یعنی اس میں کسی قسم کی آپ اونچ نیچ، کنٹرڈکشن، تضاد نہیں دیکھ سکتے. تو یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، یہ اس میں بہت اختلاف دیکھتے. سو یہ کیا معاملہ ہے؟ اور یہ معلوم کیسے ہوگا کہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے؟ قرآن پر غور کر کے. افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ یعنی آپ غور کریں گے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پر غور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو کریٹیکلی ایگزامن کریں، ہم اس کو کویسچن کریں.
تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ نہیں، یہ اس میں تو کنٹرڈکشن ہے ہی نہیں. ابھی آپ دیکھیں، ابھی پچھلی 2 آیات میں ہم نے دیکھا کہ ایک اپیرنٹ کنٹرڈکشن لگی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن پھر آگے فرمایا کہ نہیں، اچھے حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، برے حالات تو تمہارے اپنے نفس سے ہیں. تو بندہ کہتا ہے کہ ابھی تو آپ نے کچھ اور فرمایا تھا. تو پھر انسان جب غور کرتا ہے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، جو پہلی بات ہے دوسری بات میں کوئی تضاد ہی نہیں ہے. سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، برے حالات بھی اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن اللہ ان برے حالات کو ہم انسانوں کے رویوں، کمزوریوں، غلطیوں کی وجہ سے بھیجتا ہے، اور بعض اوقات ہمارے اندر کی جو ہڈن پوٹینشل ہے اس کو ریئلائز کرنے کے لیے کو بھیجتا ہے. یہ بات کہ قرآن مجید میں کوئی تضاد نہیں ہے، اور دنیا کے ہر انسان، بڑے انسان میں جو اللہ کا پیغمبر نہیں ہے، آپ کو اس کی شخصیت، اس کی پریزنٹیشن، اس کے خیالات، اس کے کارناموں میں تبدیلیاں، چینجز اور کنٹرڈکشنز ملیں گی. یہ چیز اچھا. پھر یہ بھی کہ اسٹائل آف پریزنٹیشن، کوالٹی آف پریزنٹیشن، یہ بھی اعلیٰ ترین معیار پر شروع سے قائم ہے. تو فرمایا کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس سے ہوتا تو تم اس میں بہت اختلاف دیکھتے. کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ پروسیس انہوں نے اختیار کیا ہوتا تو یہ لازماً محسوس کرتے کہ نہیں، یہ انسانی کلام نہیں ہے، یہ انسانوں کے کلام اور ان کی دنیاوی اچیومنٹس سے بالکل مختلف ہے، کمپلیٹلی کنسسٹنٹ. ایک تھاٹ جو 40 برس کی عمر جب آپ کی ہوئی، آپ نے پیش کرنا شروع کیا، پھر آگے چلتا رہا. تو یہ منافق کیوں ہیں؟ یہ کیوں اللہ کے رسول کو اللہ کے رسول کی حیثیت سے ایکنالج نہیں کرتے، سمجھ نہیں پائے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے قرآن پر غور نہیں کیا. اس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو ایمان ہمارا ہے اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور سچی بات ہے کہ دیکھا جائے تو ایمان یہی ہے کہ جو ہم کو ڈسٹنگوش کرتا ہے، ہم کو مسلمان بناتا ہے. اللہ کو تو اور لوگ بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی بہت سے لوگ مانتے ہیں. ظاہر ہے کہ تفصیلات میں بہت فرق ہے، لیکن بہرحال مانتے تو ہیں. لیکن جو اصل چیز ہمارے لیے ہم کو مسلمان بنانے والی ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے. اور قرآن یہ کہہ چکا ہے بھائی بارہا کہ یہ ایمان تو قرآن کے ذریعے سے ملے گا آپ کو. قرآن کو آپ سمجھیں گے، قرآن کو آپ پائیں گے، اس کو مانیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے، تو آپ محسوس کریں گے کہ یار یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. یہ منافق محروم ہے کہ وہ اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے قرآن پر غور نہیں کیا. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ وَبِالْخَوْفِ، اور اگر ان کے پاس کوئی خوف یا امن کی کوئی چیز، کوئی خبر آئے، پہنچتی، تو کیا ہے، یہ اذاعوا بھی اسے پھیلا دیتے ہیں. یعنی بغیر ویریفائی کیے اس کو وہ عام کر دیتے ہیں. یہ ان منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا یہ رویہ ہے. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اگر یہ اللہ کے رسول اور ان لوگوں کے پاس ان کو پیش کرتے، یعنی ایسی خبروں کو، لَعَلَمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو لازماً بات کی حقیقت کو جانتے وہ لوگ کہ جو یستنبطوہ منہ، اس بات کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ عام حالات میں بھی
لیکن خاص جنگ کے حالات میں تو یہ جو خبریں ہوتی ہیں ان کو یوں عام نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ اس کے لیے جو اتھارٹیز ہیں ان کے حوالے کرنا چاہیے ان خبروں کو، تاکہ وہ ویریفائی کریں، وہ حقیقت کو جانیں، اور پھر ایک آرگنائزڈ، ایک سینٹرلائزڈ ایک نظام کے تحت ان تمام معاملات کو ڈیل کیا جائے۔ مگر یہ جو منافقین تھے یہ ایسا نہ کرتے، بلکہ خبروں کو پھیلا دیتے۔ تو ان کو تنبیہ کی گئی، ان کو اس بات کے بارے میں انفارم کیا گیا کہ انہیں یہ نہیں کرنا، بلکہ وہ خبروں کو پہنچائیں اتھارٹیز کے پاس، وہ پھر ان کو ویریفائی کریں، ان کی تہہ میں جائیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم شیطان کی پیروی کرتے سوائے تم میں سے تھوڑے لوگوں کے۔ یعنی یہ لوگ جو ہیں، یہ منافقین، انہوں نے تو شیطان کا راستہ اختیار کر لیا کہ خبریں پھیلا رہے ہیں، اور انہیں کوئی اس بات سے دلچسپی نہیں ہے کہ ڈسپلن کا کیا تقاضا ہے، صحیح رویہ کیا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو کہا گیا کہ یہ تم پر اللہ کا فضل ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے تم ان شیاطین کے نقش قدم پر نہیں چل رہے ہو۔ اللہ نے تمہیں سنبھالا ہوا ہے، اللہ نے تمہارے اچھے کاموں کی قدر کرتے ہوئے تمہیں اس منافقت، اس شیطنت سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ میں ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں جو ہم نے آج پڑھی ہیں۔ ہم نے آج آیت نمبر 76 سے سبق کا آغاز کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے وہ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ لڑتے ہیں سرکشوں کی راستے میں، طاغوت کے راستے میں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، سو تم شیطان کے ان اولیاء دوستوں سے لڑو۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، یقیناً شیطان کی چال وہ تو ضعیف ہے، کمزور ہے۔ الم تر الی الذین قیل لہم، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جن کو کہا گیا تھا کفوا ایدیکم، کہ ابھی نہیں لڑنا، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ روکے رکھو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ فلما کتب علیہم القتال، تو یہ جب ان کو کہا جاتا تو وہ اس سے گریز کرتے۔ فلما کتب علیہم القتال، لیکن جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی، اذا فریق منہم، تو کیا ہوا کہ ایک گروہ ان میں سے، یخشون الناس، ڈرنے لگا لوگوں سے، کخشیت اللہ، جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ، یعنی یہ ان کا حال ہو گیا۔ وقالوا ربنا، اور کہنے لگے ہمارے رب، لما کتبت علینا القتال، تو نے ہم پر جنگ کرنے کو فرض کیوں نہیں کیا؟ لولا اخرتنا الی اجل قریب، تو کیوں نہیں ہمیں مؤخر کرتا، مہلت دیتا ایک قریب کے زمانے تک، تھوڑی مہلت کیوں نہیں دے دیتا؟ قل متاع الدنیا قلیل، آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کا ساز و سامان تو بہت تھوڑا ہے، والآخرہ، اور آخرت، خیر لمن اتقی، وہ کہیں بہتر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی۔ فلا تظلمون فتیلا، اور تم ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔
اینما تکونوا، یہ جان لو کہ جہاں کہیں بھی تم ہو گئے، یدرککم الموت، تمہیں موت آ دبوچے گی، آ کے رہے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ کہ تم مضبوط قلعوں میں، بلند بلند و بالا قلعوں ہی میں کیوں نہ محصور ہو۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر تمہیں آتی ہے کوئی بھلائی، یقولوا هذه من عند اللہ، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سیئہ، اور اگر ان کو آتی ہے کوئی تکلیف، یقولوا، تو کہتے ہیں هذه من عندک، یہ آپ کی طرف سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ قل کل من عند اللہ، کہو سبھی اللہ کی طرف سے ہے۔ فما لہؤلاء القوم، تو کیا ہو گیا ہے اس قوم کو، لا یکادون یفقہون حدیثا، کہ وہ بات ماننے کے قریب بھی نہیں آتے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اصل بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی تمہیں پہنچتا ہے اچھائی کی صورت میں، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی عنایت ہوتی ہے۔ وما اصابک من سیئۃ، اور جو کوئی تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، فمن نفسک، تو وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے آتی ہے۔ وارسلناک للناس رسولا، اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اس کے لیے اللہ ہی کافی ہے گواہ کے طور پر۔ من یطع الرسول، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، فقد اطاع، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے، معاف کیجیے گا، من یطع الرسول، اور جو رسول کی اطاعت کرتا ہے، فقد اطاع اللہ، تو وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ ومن تولیٰ، اور جس کسی نے منہ موڑا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ ویقولون طاعۃ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو فرما برداری کرنے والے ہیں، اپنے سر تسلیم خم کیا۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، مگر جب آپ سے وہ نکل کے جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک گروہ آپس میں مشورہ سرگوشیاں کرتے ہیں، غیر الذی تقول، اس سے مختلف بات کرتے ہیں جو آپ نے فرمائی۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ لکھ رہا ہے اس کو کہ جو یہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں۔ فاعرض عنہم وتوکل علی اللہ، تو آپ ان سے اعراض کریں، انہیں ٹالیں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے بھروسہ کرنے کے لیے۔ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو یہ اس میں بہت اختلاف دیکھتے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی بات امن یا خوف کی، اذاعوا بھی، تو اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اور اگر وہ لوٹا دیتے اس کو رسول، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اپنے معاملات کے ذمہ دار لوگوں کی طرف، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ، تو بات کی تہ تک پہنچ جاتے وہ، یستنبطونہ منہم، جو لوگ اس کی صلاحیت رکھتے ہیں ان میں استنباط کرنے کی۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اللہ کا اگر فضل نہ ہوتا تم لوگوں پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لاتبعتم الشیطان، تو تم شیطان کی پیروی کرتے، الا قلیلا، سوائے کچھ لوگوں کے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ When I read about the qital, makes me so uncomfortable and sad. Though they were doing it obedience of Allah, but still thought of fighting and killing makes me feel discouraged and uninterested, though they were making life miserable for innocent, trapped Muslims. But deep down I am unable to get engaged. دیکھیں، اگر آپ ان سرکمسٹینسز کا خیال رکھیں کہ جن میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور اس فیصلے کو بھی سامنے رکھیں کہ جس کے مطابق اللہ نے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کہ آخری حد تک آگے بڑھ کر انکار کیا اور مخالفت کی، ان کو سزا بھی دینی تھی،
تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اللہ کی طرف سے جو اصل پیغام ہے وہ پیس کا ہے، اور انسان کو ہر حال میں پیسفل ہی ہونا چاہیے. جنگ و جدال ایک ایکسیپشن ہے، ایکسیپشن جب کہ وہ ایک ان اوائڈیبل ایک ریالٹی بن جائے، جس میں اگر آپ کو بات اس کو سمجھنا ہو تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے. اور معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہی کی طرح کے جو لوگ ہیں وہ اس میں اللہ کے مخاطب ہیں، ایڈریسی ہیں. سورہ حج میں، سورہ حج ہے یہ سورہ نمبر 22، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے لڑنے کو کہا ہے اس کی وجہ کیا ہے. فرمایا کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے دفع نہ کرتا، یعنی لڑ کر کچھ لوگوں کو دفع دور کرنے کا اہتمام نہ کرتا، تو معلوم ہے کیا ہوتا. لَخُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ، تو خانقاہیں، گرجے، کنیسے اور مسجدیں ڈھائے جا چکے ہوتے، کچھ بھی نہ بچتا. شریر، شیطان لوگ سب کچھ ختم کر دیتے. عبادت گاہیں، یہ عبادت گاہیں کیا ہیں؟ یذکروا فی حسم اللہ کثیرا، جس میں کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ مدد فرمائے گا جو اس کی مدد کے لیے اٹھیں گے. سو جب انوائڈیبل ہو جائے صورتحال تبھی لڑائی کی ضرورت پیش آتی ہے، اور اس کا تقاضا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور جو اللہ نے خیر اور شر کے درمیان ایک کشمکش برپا کی ہوئی ہے اس دنیا میں، جو اس نے اس لیے کی ہے تاکہ لوگوں کا انتخاب ہو کہ آگے کون کامیاب ہوں گے. اس میں بعض اوقات جو لوگ شر، برائی کے علم بردار ہوتے ہیں وہ اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اگر ان کو طاقت سے نہ روکا جائے تو وہ پھر لوگوں کی زندگی کو ناممکن بنا دیں. تو اس لیے یہ ایک مجبوری ہے، اور جب یہ مجبوری ایک حقیقت بن جائے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. Even the prophets had to endure difficulties and personal loss. Can you explain in light of ayat 79 for clarification of nafs? جی، میں نے یہی تو گزارش کی کہ جو برائی آتی ہے وہ ہمارے نفس سے آتی ہے، یعنی ہمارے نفس کے تقاضے ہیں. یا کوئی ہم نے غلطی کی ہے تو وہ غلطی دور ہو جاتی ہے ایک اچھے سمجھدار انسان کے لیے. پیغمبروں میں اس کی مثال داؤد علیہ السلام کا واقعہ ہے. سورہ سواد میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا، انہوں نے معافی مانگی، انہوں نے توبہ کی. لیکن صرف تکلیف اسی لیے نہیں آتی کہ آپ نے کوئی غلطی کی ہو نیسیسریلی، اس لیے بھی آتی ہے کہ بعض اوقات بعض لوگوں میں کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ذریعے سے دور کرتا ہے. جب تک کہ حالات ٹف نہ ہوں، آدمی کے اندر وہ ٹفنس، مشکل حالات کو انڈیور کرنے والی وہ نہیں پیدا ہوتی. اور ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے جو میں نے گزارش کی تھی کہ انسان کے اندر جو ایک ہڈن پوٹینشل ہے خیر اور شر دونوں میں، وہ نمایاں کیسے ہوگا جب تک کہ حالات میں بعض اوقات بگاڑ نہ پیدا ہو. تو اللہ تعالیٰ اس خوابیدہ صلاحیتوں کو، امکانات کو، ہڈن پوٹینشل کو بھی اس کو سامنے لانے کے لیے ایسے حالات پیدا کرتے ہیں جو ہمارے نفس کا تقاضا ہے. سو پیغمبروں کے معاملے میں تو یہی ہوتا ہے کہ ان کی جو بہترین صلاحیتیں ہیں
بہترین پوٹینشل ہے وہ مشکل حالات میں آگے آتا ہے، ریئلائز ہوتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ وہ نفسی کا تقاضا ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. What were the religious thoughts of Rasul in his initial 40 years? There must be some belief and faith about Allah, this world and the day of judgment. Kindly elaborate. No idea. No idea. دیکھیں، ہم فوکس کریں اس پر کہ جو اب ہمارے پاس ہے. اس سے پہلے کیا ہے، کوئی تاریخ میں کو بتا دے گا. کہتے ہیں کہ اور ظاہر ہے کہ بائی اینڈ لارج ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو آپ مانتے تھے. آپ یہ تو ہمیں معلوم ہے مورلی اپ رائٹ تھے. یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کا لایا ہوا دین تھا اس پر عمل کرتے تھے جتنا ایک موجود تھا. یہ بھی ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں جو خرافات تھیں جو آ گئی تھیں بعد میں، جو لوگوں نے بدعتیں پیدا کر دی تھیں، ان کو وہ اوائڈ کرتے تھے. اس کی ایک تو شکل یہ تھی کہ آپ نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی، اور دوسری ایک بڑی انٹرسٹنگ جو واقعہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے شعور کی آنکھ کھولی آپ نے حج کیے، اس لیے کہ حج تو مکے میں ہر سال ہوتا تھا. تو مکے والوں نے، قریش کے لوگوں نے یہ ایک طریقہ اختیار کر لیا تھا کہ چونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ ایک مکے کے شہر کی ایک حد ہے، حدود ہے، باؤنڈری ہے، اور یہی محترم شہر ہے جو اس باؤنڈری کے اندر ہے. اس میں جو میدان عرفات ہے وہ اس سے باہر ہے، مزدلفہ اس کے اندر ہے. سو مکے سے باہر جا کے پھر ہم اندر آتے ہیں. تو مکے والوں نے، قریش کے لوگوں نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ وہ نہیں جاتے تھے عرفات 9 ذو الحج کو، بلکہ مزدلفہ ہی میں رہتے تھے. تو ایک صاحب نے اپنا واقعہ بتایا قرآن کے نزول سے پہلے کا. کہنے لگے کہ وہ میرا اونٹ مزدلفہ میں غائب ہو گیا. تو میں اس کو ڈھونڈتا ہوا نکلا، اس کے قدموں کے نشان کے دیکھتے دیکھتے میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں عرفات پہنچ گیا ہوں، یعنی 9 ذو الحج کی بات ہے. تو میں حیران ہو گیا کہ وہاں ینگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، حالانکہ قریش کے لوگ وہاں نہیں جاتے تھے. سو آپ کے اندر احساس، شرافت، سوچ کی کلیئرٹی اور کرٹیکل تھنکنگ جو غلط کو صحیح سے فرق کرتی تھی، اتنی بیدار تھی کہ آپ نے اس بات کو صحیح نہیں سمجھا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ باقی سارے لوگ میدان عرفات میں جائیں اور قریش کے سردار اپنے آپ کو کچھ اور چیز سمجھیں. سو بس اس طرح کے بٹس اینڈ پیسز کو ملتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی ڈیفینیٹ کوئی انفارمیشن نہیں ہے. یہ ضرور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ہدایت کے متلاشی تھے، آپ ہدایت کو ڈھونڈ رہے تھے، کہ یہ تو چیزیں کچھ مجھے معلوم ہیں، بٹ واٹ آر دا ڈیٹیلز. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو پایا حق کے لیے، ہدایت کے لیے روگرداں، بے چین، تو ہم نے آپ کو ہدایت دی. It seems that in Ayat 77-78, Muslims with weak faith are addressed, while onwards address is towards munafiqeen. دیکھیں، ان دونوں میں ڈسٹنگوش کرنا آسان نہیں تھا. جو کمزور مسلمان تھے وہ منافقین سے کائنڈ آف انڈسٹنگوشبل تھے، اس لیے کہ دونوں میں بظاہر ایک طرح کی وہ لگتی تھی ٹینڈنسی.
دل کا حال تو اللہ جانتا ہے. یہ بھی ایک بڑی اچھی مثال ہے کہ دیکھیں جب تک وہ مشکلات نہ آتیں، جب تک وہ آزمائشیں نہ آتیں جن سے مسلمان گزرے، ایک کمزور مسلمان، کمزور صاحب ایمان منافقین سے الگ کیسے ہوتے؟ یہ حالات اور واقعات تھے کہ جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ اہل ایمان چاہے کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہوں، وہ اپنے ایٹیچیوڈ اور رسپانسز سے اس بات کو ثابت کریں کہ وہ اگرچہ کہ کمزور ہیں لیکن صاحب ایمان ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا. اور منافق انہی آزمائشوں سے اپنی منافقت اور کفر میں نمایاں ہو گئے. یہ ایک بڑی اچھی ایک اینگل ہے دیکھنے کا کہ یہ تکلیفیں جس وجہ سے آئیں اس میں ایک اس کی بڑی ضروری جو مصلحت ہے وہ یہ بھی تھی. قرآن کے مطابق قرآن کے مطلق فرمایا گیا کہ قرآن کے عجائب قیامت تک ختم نہیں ہوں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آپ آج بھی قرآن پڑھیں گے تو آپ کو، اگر آپ اس کو صحیح طرح سے پڑھیں تو آپ کے لیے بالکل آپ ریلیونٹ محسوس کریں گے اپنے ساتھ، اور آپ یہ محسوس کریں گے کہ زمانہ بالکل بدل گیا. وہ بددوؤں کی زندگی، اور اب یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں دور دراز علاقوں میں بیٹھے. the world has changed. مگر قرآن مجید کی ریلیونس آج بھی اتنی ہے. دیکھیں ہم آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں، قرآن ہی ڈسکس کر رہے ہیں، اور اس کی ہم ریلیونس تلاش کر رہے ہیں، اور وہ ہمارے ایمان، ہمارے کردار کے لیے آج بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے، ایفیکٹو ہے. اس کے عجائب کا دوسرا پہلو وہ ہے کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بات اس طرح سے میں نے کبھی سنی تو نہیں، مگر یہ بات بالکل واضح ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی پریزنٹیشن کے اندر بہت سے ایسے نئے پہلو سمجھ میں آتے ہیں انسان کو، جس کو سمجھ میں آتے ہیں اس کو یقین ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال یہ پہلے بہت سے لوگ ڈسکور نہیں کر پائے. جیسے قرآن کا نظم ہے، میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں کہ اس کے 7 گروپس ہیں، اور اس میں جوڑا جوڑا صورتیں ہیں. پہلے مکیات آتی ہیں، پھر مدنیات آتی ہیں. ایک بڑا دور گزرا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں لگا. قرآن میں یہ پہلے دن سے موجود ہے، حیرت انگیز طریقے سے موجود ہے. تو یہ پہلو بھی ہے. آگے چل کے اگر لوگوں نے حروف مقطعات کو اس کے معنی کو ڈسکور کر لیا تو یہ ایک اور نئی چیز سامنے آ جائے گی. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سی ایسی باتیں کہ جو اس دور میں تو ابھی ڈسکوری نہیں ہوئی تھیں، آج کے دور میں ہوئی ہیں. قرآن ان کے مطابق ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر ایمبرائیولوجی کے جو آج کی جدید انڈرسٹینڈنگ ہے، قرآن میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ اس زمانے میں بھی اسی طرح سے بیان ہوا کہ آج کی لیٹسٹ انفارمیشن سے اس میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہے. اور میں اس کو بھی انکار نہیں کرتا، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہ لفظ قرآن میں اتنی مرتبہ آیا ہے اور یہ اتنی مرتبہ آیا ہے. میں پہلے اس کو بالکل ہی اگنور کرتا تھا، مگر یہ انٹرسٹنگ چیز ہے. مجھے یاد ہے کہ شروع میں نے اس کو اگنور کیا، تو ایک دن میرا ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ یہ لوگ یہ باتیں کہتے ہیں
تو میں نے ان کو کہا کہ یار یہ ایسے ہی کہتے ہیں خواہ آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں کوئی ریئلٹی ہے. میں تمہیں بتاتا ہوں. تو وہ آرٹیکل لے کے آیا تھا. وہ ڈاکٹر طارق ہیں کون ہے جو یہ بات کرتے تھے, اور لوگ بھی کرتے ہیں آج کل بھی. میں نے دیکھا ہے نعمان علی خان وغیرہ اس کو پیش کرتے ہیں. سو میں نے اس کو کہا کہ تم بیٹھو, میں ابھی تمہارے سامنے گن کے بتا دیتا ہوں. سو اس میں لکھا ہوا تھا مثال کے طور پر کہ یوم دن قرآن مجید میں 365 مرتبہ آیا. میں نے کہا جی کام تو لمبا ہے لیکن میں آج اس کے اوپر حجت تمام کرتا ہوں. سو آئی اسٹارٹیڈ کاؤنٹنگ یوم, ورڈ یوم یوزڈ ان دا قرآن, نمبر آف ٹائمس, کتنی مرتبہ. وہ میں نے گنتے گنتے پتہ لگا 365 ہے. سو یہ بھی ایک اس کا وہ ہے عجائبات میں سے. سو آئی مین کمال ہے یہ کتاب, غیر معمولی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. اور جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنے بارے میں بہت ساری چیزوں کا احساس ہوتا ہے. صحیح ذہن کے ساتھ پڑھیں تو روزانہ آپ کو یہ ریلیونٹ لگتی ہے اپنے سے. بس یہ جی ہم سیکھ سکھا رہے ہیں ایک دوسرے سے. پیپل who were afraid to fight were from مہاجرین ایز ویل. یس بالکل ایسا ہی ہے. تو قرآن نے یہ بتایا بھائی, قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ جو مکے میں بھی لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ بھی کمزور تھے. ان میں بعض سارے ہی ابو بکر عمر نہیں تھے, کمزور لوگ بھی تھے. اور وہی تو تھا جو سورہ عنکبوت کی پہلی 2 آیات میں نمبر 2 اور نمبر 3 میں یہ کہا ہے کہ کیا لوگوں نے گمان کیا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے محض اس بات کے کہنے پر کہ وہ ایمان لے آئے, کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا. ہم نے تو آزمایا ان کو بھی کہ جو ان سے پہلے ہو گزرے. اللہ جان کے رہے گا ان کو کہ جو سچے ایمان والے ہیں, اور جان کے رہے گا ان کو کہ جو سچ بولتے ہیں, اور جان کے رہے گا ان کو کہ جو جھوٹ بولتے ہیں. اللہ جان کے رہے گا ان کو کہ جو ایمان لانے والے ہیں, ایمان لائے ہیں, اور جان کے رہے گا ان کو کہ جو منافق ہیں. تو یہ مکی سورہ ہے. ظاہر ہے یہی لوگ تھے جو مہاجر بنے تھے. کین یو پلیز آفر دعائے مغفرت فار مائی بردر اظہر علی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آخرت میں آسانیاں فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کہ جو ان کے جاننے والے رشتہ دار لواحقین ہیں انہیں صبر جمیل عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں جگہ دے, اور آپ لوگوں کو بھی توفیق دے کہ آپ اس دنیا میں ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ جئیں, اور اس کے نتیجے میں آپ بھی جنت میں جائیں, اور اللہ کے وعدے کے مطابق آپ سب وہاں جنت میں اکٹھے ہمیشہ کے لیے رہیں. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وذریتہ اجمعین برحمتہ. I agree somehow killing one another is a way uncomfortable feeling even though Allah commanded it. Islam teaches tolerance, but while reading Quran feels like God by himself doesn't tolerate nonsense. اللہ اکبر. دیکھیں آپ اپنے جملے کو یوں بیان کر لیں کہ اسلام teaches tolerance amongst humans. We humans should be tolerant. اللہ تعالیٰ کو ٹالرنٹ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ بات یہ ہے کہ اصل میں ٹالرنس کی وجہ کیا ہے؟ ٹالرنس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ ایک بات میں مانتا ہوں تو ایک بات کوئی اور مانتا ہے, تو ٹالرنس میکس اے لاٹ آف سینس. بھائی میں پیدا مسلمان ہوا ہوں تو میں مسلمان ہوں, کوئی پیدا ہندو ہوا ہے, کوئی پیدا کرسچن ہوا ہے. انٹالرنٹ ہونا بے وقوفی, حماقت, جہالت, پاگل پنا ہے. How can I blame somebody who is a born Christian for him or her to be a Christian? میں کسی کو ہندو ہونے پر کیسے بلیم کر سکتا ہوں؟ تو ٹالرنٹ ہونا ہی
صحیح طریقہ ہے اس دنیا میں given the circumstances of this world, this life. اللہ بھی کیوں ٹالرنٹ ہو بھائی؟ اللہ تعالیٰ بھی ٹالرنٹ ہوتے ہیں، مگر وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ابھی وہ چانس دیتے ہیں. جب اللہ کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ بندہ جان بوجھ کر دھاندلی کر رہا ہے اور غنڈہ گردی کر رہا ہے، he has got no justification، تو پھر ٹالرنس کا مطلب کمزوری ہے، پھر ٹالرنس کا مطلب بیوقوفی ہے. خدا تعالیٰ نے یہ جو بتائی ہیں سزائیں، یہ تو پھر انٹالرنس ہوئی نا. نہیں، مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کریں اور ہم ٹالرنٹ رہیں. سو ٹالرنس بائی اینڈ لارج is should be the norm, is correct. That's how it should be. لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں انفارمیشن امپرفیکٹ ہے. لوگوں کے پاس اپنے اپنے پوائنٹس آف ویو رکھنے کی گنجائش ہے. جیسے ہی وہ چیز ختم ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بھی انٹالرنٹ ہو جاتا ہے، اللہ کے پیغمبر بھی انٹالرنٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب ٹالرنٹ ہونے کی گنجائش باقی نہیں رہی ہے. آئی ہوپ اٹس کلیئر. تراویح 20 ہے، پڑھنی چاہیے یا کم بھی. تراویح آپ بے شک بھی نہ بھی پڑھیں تب بھی چل جائے گا کام، 20 پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، 8 پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے. جو نماز اصل نماز ہے، جس کا ایک آپ کہیے سیکنڈ ریٹ، یعنی یہ لفظ اچھا نہیں، اس کو ڈیلیٹ کر دیں، اس کا اس سے ذرا کم تر ورژن تراویح ہے. اصل نماز تہجد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تراویح نہیں پڑھی، لیکن آپ نے لوگوں کو اجازت دی کہ اگر وہ تہجد میں اٹھ کر نہیں پڑھ سکتے نماز، کیونکہ سحری کی تیاری کرنی پڑتی ہے وغیرہ وغیرہ، تو پھر آپ اس کے ذرا کم تر ورژن کے طور پر آپ تراویح پڑھ لیں. 20 پڑھیں، 8 پڑھیں، آپ پر ہے. اس لیے کہ تہجد کی نماز تو حضور ہمیشہ 11 رکعتیں پڑھتے تھے، مگر معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام جب انہوں نے تراویح پڑھی تو اکثر 20 پڑھی. 20 سے مراد 20 + 3 23. مگر یہ کوئی لڑنے بڑھنے کی چیز ہی نہیں ہے، یہ آپ پر ہے، سب ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.